قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور معمر قال الحسن أنا بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعني جعل له شركاء فيما آتاهما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ بی بی آدم یا حوا نے شرک نہیں کیا، بلکہ مراد یہ ہے کہ ذریت آدم علیہ السلام کی اولاد سے بعد میں یہ بات ہوئی، ورنہ آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی جو معاملات ہوتے ہیں نا جی، جیسے قرآن میں بہت ساری آیات میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے مخاطب ہو کے فرمایا بنو اسرائیل کو کہ فضلناکم علی العالمین، تو مراد ان کے باپ دادا ہیں. جیسے قد انزلنا علیکم المن والسلوى، تو اب ان لوگوں پر جو یہود حضور کے زمانے میں موجود تھے ان پہ تو کوئی من و سلوہ نہیں اترا. معنی یہ ہے کہ جب باپ دادا کو کوئی نعمت ملے تو گویا وہ اولاد کو تو ملی. تو اس وجہ سے اگر اولاد میں شرک آیا تو نسبت جو تھی وہ بی بی حوا کی طرف بعض علماء نے کر دی. تو ورنہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت آدم و حوا مراد نہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ اب مراد ہے آپ کی اولاد. جیسے قرآن نے ایک دوسری جگہ فرمایا خلقکم من تراب، تو حالانکہ ہم نے تو نطفے سے پیدا کیا ہے، تو ابا آدم و حوا حضرت آدم چونکہ تراب سے مٹی سے پیدا کیے گئے تو سب کو اسی کی اولاد کہہ دیا گیا. وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله اولادا فعبدوا ونصروا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت حسن فرماتے تھے ان سے مراد یہودی اور نصرانی ہیں. اس آیت سے مراد کیوں کہ اللہ نے جب ان کو اولادیں دی تو بجائے اس کو صحیح توحید سکھلانے کے انہوں نے اپنی یہودیت اور نصرانیت کے غلط عقیدوں پہ ان کو سکھلا لیا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اولاد کا شکر کرتے، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو وہی حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. تو اس آیت سے مراد جو ہے یہود و نصارہ ہے. وهذه اسانید صحیحۃ عن الحسن رضی اللہ تعالی عنہ انه فسر الآیت بذلك. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی اسناد جو ہے وہ بھی بالکل سند جو ہے وہ صحیح ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تفسیر آیت مبارک کی تفسیر یہ فرمائی وهو من احسن التفاسیر واولی ما حملت علیہ الآیہ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہی تفسیر جو ہے زیادہ اولا ہے اور زیادہ راجح ہے اس آیت مبارک کے. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما ما تقواه الله ورعه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے پہلی روایت میں حضرت حسن سے یہ قول آیا تھا کہ ان سے مراد حضرت آدم، تو یہ قول اگر صحیح ہوتا اور حدیث ان کے بعد ہوتی تو کبھی یہ دوسری بات تو نہ کرتے، تو وہ تو پھر اپنے موقف سے حضرت نہ ہٹ رہے. کیونکہ جب ایک آیت کی تفسیر میں حضور کا فرمان آ جائے تو پھر تو کسی کی طاقت نہیں ہوتی کہ اس فرمان سے انحراف کر کے کوئی دوسرا قول لے لے. تو
تو یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ مراد ذریت آدم ہے، اولاد آدم ہے اور حضرت آدم نہیں۔ فهذا يدل على انه موقوف على الصحابي ويحتمل انه تلقاه من بعض اهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب او وهب بن منبه وغيرهما كما سياتي بيانه ان شاء الله، الا اننا برئنا من حدث المرفوع والله تعالی عالم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ چلو حدیث مرفوع تو نہ رہی، نہ موقوف پہ تو آ گیا، اور پھر موقوف صحابی کا معنی ہوتا ہے کہ صحابی کا قول ہے، آگے حضور کا قول نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے جیسے کعب احبار تھے، نبا تھے، جن کو سابقہ کتابوں کی روایات کا علم ہوتا تھا، ان کے پاس رتب یابس باتیں بھی ہوتی تھی، تو ہو سکتا ہے انہوں نے سنا ہو اور اس کو نقل فرمایا ہو۔ بہرحال مفسر فرماتے ہیں اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حضور پاک سے حدیث مرفوع نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ حضرت آدم یا بی بی حوا نے شرک کیا۔ محمد آثار وقال محمد بن اسحاق بن يسار عن داود بن الحسين عن إكرمة عن ابن عباس قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فيعبدهم الله ويسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت فأتاهما إبليس فقال إنكما لو سميتماه بغير الذي تسميانه به لعاشا، قالت فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث۔ اب آثار ہیں یعنی روایات، تو احادیث پہلے ذکر کہ ان کے اندر بھی یہ روایت ملتی، آثار میں ملتا ہے کہ حضرت بی بی حوا کو جب اللہ نے اولاد عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام سے، تو حضرت آدم علیہ السلام ان کے نام اکثر یہی رکھتے تھے عبداللہ، عبید اللہ، عبد الرحمن، یعنی اللہ کے ناموں کے ساتھ، لیکن وہ اولاد فوت ہو جاتی۔ وَفَأَتَاهُمَا ابلیس، ابلیس سے لعین آیا اور اس نے آگے کہا فَقَالَ إِنَّكُمَا لَوْ سَمَّيْتُمُوهَا بِغَيْرِ الَّذِي تُسَمِّيَانِهِ بِهِ، کہ اگر تم ان کے نام بدل دو، جو نام تم رکھتے ہو وہ نہ رکھو، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے بچے بچ جائیں۔ تو انہوں نے پھر اپنے ایک بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا، یعنی یہ بھی آثار ملتے ہیں۔ فَفِيهِ أَنزَلَ اللَّهُ يَقُولُ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فَلَمَّا إِلَىٰ قَوْلِهِ فَمَرَّتْ بِهِ شَكَتْ أَحَمِلَتْ أَمْ لَا۔ مرت بِهِ کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ جب عورت کو حمل خفیف یعنی ابتدائی حمل نطفہ ٹھہرتا ہے تو وہ شبوں میں ہوتی ہے، پتہ نہیں حمل ہے نہیں ہے، پھر آہستہ آہستہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا، اور جب یقین ہو گیا کہ بچہ پیٹ میں ہے تو اب دونوں دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ مہربانی فرمانا ان آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر آپ نے ہمیں تندرست بچہ عطا فرمایا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ اب مفسر فرماتے واتاہم الشیطان وقال هل تدریان ما یولد لکما ام هل تدریان ما یکون بہیمۃ ام لا وزین لهم الباطل انه غبی مبین وقد كان كذلك والدين وماتا وقال لهم الشيطان انكما ان لم تسمياه بي لم يخرج سبيا ومات كما مات الاول وسمياه عبد الحارث فذلك قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آثار میں ہے کہ جب بی بی حوا کو حمل ٹھہر گیا تو شیطان بدبخت جو ہے آیا اور آ کے اس نے اپنے طریقے سے ڈرانا شروع کیا، کہنے لگا کیا تم دونوں کو پتہ ہے کہ کیا پیدا ہوگا؟ جانتے ہو انسان ہوگا، جانور ہوگا، حیوان ہوگا، کیا ہوگا کیا پتہ؟ تو اب وہ خوف میں آئے اور اس نے پھر ان کو بنا کے دھوکے میں ڈالا، کیونکہ وہ بہت گمراہ کرنے والا ہے، کھلا انہ غوی مبین۔ اور اس سے پہلے بھی دو بیٹے پیدا ہو کے چونکہ مر گئے تھے وہ اس غم میں بھی تھے، تو اب شیطان نے کہا کہ یاد رکھو جب تک تم ان کو میرے نام پہ نسبت نہیں کرو گے تو کوئی بچہ تمہارا نہیں بچے گا، تو انہوں نے اس ڈر سے نام رکھ لیا۔ یعنی یہ بھی آثار ہیں، یہ نہ سمجھیں گے صحیح ہے۔
وقال عبد الله بن مبارك شريك حسين سعيد جبير عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس لعنه الله ان کے پاس ابلیس آیا وقال انی صاحبكما الذي اخرجتكما من الجنة لتطيعاني او لاجعلن له قرنين ويخرج من بطنك فيشقه والعفن يخففهما فسمياه عبد الحارث وابى ان يطيعه فخرج ميتا ثم حملت الثاني فأتاه واحدا فقال انا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت فعلنا ولا فعلا يخوفهما فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد ثم يا عبد الحارث وذلك قوله تبارك جعل له شركاء فيما آتاهما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد آثار میں یہ بھی آیا ہے کہ جب بھی حاملہ ہوئی تو شیطان آیا آ کے کہنے لگا دیکھو میں وہی ہوں جنت سے بھی میں نے تم لوگوں کو نکالا تھا اب بھی میرے پاس تصرف ہے میں اگر جاؤں گا تو ایسے ہو جائے گا کہ ایک جانور سینگوں والا نکالوں گا تمہارے بطن سے تو تمہارا پیٹ جو ہے پھٹ جائے گا جب سینگوں والا بچہ پیدا ہوگا یخرج من بطنک اور میں یہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا بس میرا نام رکھو تو پھر بچے گا. لیکن انہوں نے انکار کر دیا بچہ پیدا ہوا تو وہ مر گیا جب دوسرا حمل ٹھہرا تو پھر آ کے پھر ڈرایا پھر بھی انہوں نے بات نہ مانی پھر وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد مر گیا. تیسرا بچہ جب آیا تو بچے کی محبت نے ان کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ عبد الحارث رکھ دیا. تو بعد آثار میں یہ بات بھی ملتی ہے. علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ سارے اقوال جمع کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو دھوکہ نہ لگے کہ وہ کسی جگہ کوئی بہت بیچارہ قول پڑے اور پریشان ہو جائے. اس لیے علماء سارے اقوال جمع کر دیتے ہیں مخالف بھی جمع کرتے ہیں موافق بھی جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر علمی فیصلہ فرماتے ہیں کہ اصل فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے. اور ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جتنا دشمنان دین ہیں اور دشمنان اسلام ہیں خاص طور پہ یہود اور ان کے بعد نصارہ بھی چونکہ یہ کافر یاد رکھیں جہاں بھی ہو نا کافر کا دوست ہوتا بعضهم اولیاء بعض الکفر ملت واحدہ مشرق سے لے کر مغرب تک کافر ہے ہندو ہو یہودی ہو اسرائیلی ہو نصرانی ہو سکھ ہو انجام آخر وہ آپس میں ایک ملت ہے بس اسلام کے دشمن. لیکن یہ تمام فتن جو ہے نا جی اس کے بانی اس کے مؤسس اصل جو ہیں وہ یہود ہیں. اور ابتدائی زمانے میں چونکہ اللہ کا قرآن لکھا گیا اور احادیث مبارک جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح تدوین ترتیب تحفیظ یہ عمل نہیں ہوا یہ بعد میں. یہودیوں کا فتنہ جو ہے وہ حضرت عثمان کے زمانے سے شروع ہو گیا. حضرت عمر کو شہید کرایا گیا پھر حضرت عثمان کو شہید کرایا گیا پھر سیدنا علی اور بی بی عائشہ کی جنگ جمل ہوئی پھر حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگ جمل ہوئی. یہ سارا اس کا پس منظر جو ہے آپ بالکل نظر انصاف سے بغیر کسی پہ یعنی الزام لگائے ہوئے جب تدبر کریں گے غور کریں گے تو پیچھے دار ہلانے والے یہودی ہیں. اچھا اور اس دور میں کہ جب میرے محبوب آئے سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ تو یہ بھی عجیب اتفاق ہے نا کہ حضور جب مکے میں آئے تو آپ تو ایسی قوم میں مبعوث ہوئے جو امیین تھے کوئی کتاب نہیں کوئی علم نہیں ان کے پاس. تو اس دور میں یہود اور نصارہ جو ہیں وہ اہل کتاب تھے ان کے پاس علم بھی تھا پڑھے لکھے لوگ بھی تھے. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جب وفد نجران نصارہ نجران
60 آدمیوں کا ایک وفد آیا مدینہ منورہ میں نصارہ کا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. تو صحابہ مدینے کے حیران ہو گئے. وہ کہتے ہیں ایسا وفد ہم نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں تھا کہ ایسا لباس اور ایسا اٹھنا بیٹھنا آداب. ہم نے تو حیران ہو گئے کہ کون لوگ. تو یہ اسباب تھے. اصل میں یاد رکھ لیں کہ یہود کو موقع ملا کہ اب ایک آدمی ہے اس کے پاس 10 احادیث مبارک ہیں. تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر گھس کے پھر ان احادیث کو لے کر پھر ادھر سے لے کے پھر اپنے ضرورت کے مطابق ان میں جوڑ لگائے. کہیں اس کو حذف کر دیا, کہیں بڑھا دیا, کہیں گھٹا دیا, کہیں کم کر دیا, کہیں اور جو اپنے خلاف تھی اس کو بالکل کتاب میں نکال دیا, اور یا رہنے دیا تو اس کا معنی اور انداز بدل دیا تاکہ ان کی تردید نہ ہو سکے. تو اس فن میں یہ سب سے بڑے محرف ہیں. یہود جو ہیں یہ سب سے بڑے محرف, مبدل اور اللہ کی آیات کو بیچ کھانے والے لوگ تھے. اور مالی اور دولت کے یہ اتنے بڑے پجاری تھے کہ دولت کے لیے تو انہوں نے سارا دین چھوڑا, سارا مذہب چھوڑا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑی اور سب کچھ چھوڑ دیا. اصل حوث ان کو صرف دولت کی. اس لیے آپ کو کتابوں میں ایسی باتیں ملتی. اب علماء نے بڑی محنت کی ہے کہ اسرائیلیات کو, روایات کو الگ کریں, تنقیحات کریں, کتابوں کو صاف کریں, لیکن پھر بھی چیزیں جو ہیں وہ باقی رہ جاتی. ورنہ ایک اصولی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے انبیاء, نبی, رسول علیہم الصلوات والتسلیم سب معصوم ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. یہ جائے کہ اللہ کا نبی شرک کرے. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ ابلیس واضح بھی ہو جائے کہ ہمارا دشمن ہے اور اس کی وجہ سے ہم جنت سے اترے ہیں, اور وہ آگے کہے اور پھر اس کی بات مان لیں. کوئی عقل بھی تسلیم نہیں کرتا. یعنی اللہ نے انسان کو عقل بھی تو دی ہے. المجرب لا یجرب. جب ایک تجربہ ہو چکا, ایک غار سے, ایک بل سے ایک آدمی ڈسا گیا تو دوبارہ تو مومن وہاں پاؤں نہیں دھرتا. تو جب ابلیس کی دشمنی واضح ہو گئی, وساوس سے ابلیس کی بنا پہ سیدنا آدم علیہ السلام پہ اتنا بڑا امتحان آیا, اتنا بڑا ابتلا آیا, اور ایک درخت کو چکھنے میں اتنا بڑا امتحان آیا, اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کر لے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات وہ عبادت جو ہے وہ اندر سے چیخ چیخ کر خود کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں غلط. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آج بھی بہت سارے لوگ, حالانکہ پکے اہل سنت والجماعت, بڑا ماشاءاللہ علم والے, لیکن ان کو بھی ٹھوکریں لگ گئی. وہ بھی بیچارے ذلت الاقدام کا شکار ہو گئے. ہمیشہ مثال ہے نا کہ جو آدمی تیرتا ہے وہی ڈوبتا ہے نا, جو کنارے پہ کھڑا رہے تو اس نے کیا ڈوبنا ہے. بڑے بڑے لوگ, یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن نے کہا ہے نا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ پہاڑوں کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا, یہ سبحنا معہ والطیر, اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا کہ جب میرا داؤد علیہ السلام میرا ذکر کرتے تھے, میری تسبیح کرتے تھے, تحمید و تقدیس کرتے تھے, تو پہاڑ اور پرندے وہ بھی ذکر میں شریک ہوتے. اب یہ قرآن کے الفاظ, انا سخرنا لہ الجبال والطیر محشورۃ لہ, سارا اللہ کا قرآن ہے اور نصوص قطعیہ. اب ہمارے بعض لوگ جو ہیں بڑے بڑے علماء, کسی کا نام نہیں لینا چاہیے, غیبت ہوتی ہے. مطلقاً بات کرنے سے مسئلہ سمجھانا مراد ہوتا ہے, اور کسی پر نام لے کر طنز کرنے سے غیبت. بڑے
بڑے علماء تھے، انہوں نے اپنے قرآن کی تفسیر میں جب وہ ان مقامات پہ آئے تو ان کو اپنے جدید علوم اور جدید لوگوں کو چونکہ فیس کرنا پڑتا تھا، انہیں انگریزی طبقے سے واسطہ پڑتا تھا، کالج کے لوگوں سے، یونیورسٹی کے لوگوں سے، یورپ کے لوگوں سے. تو انہوں نے کہا اب یہ بات جب ہم کریں گے تو یہ تو بڑی عجیب لگے گی، بڑا پتھر کا کیا کام ہے کہ ذکر کرے، اور پرندے کا کیا کام ہے کہ وہ زبور جب سنے اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر سنے تو پرندے بھی ذکر شروع کر دی. یہ کوئی بات ہے؟ کون مانے گا یہ بات؟ یعنی ان کا پس منظر، ان کی نیت بھی اپنے ہاں ایک قسم کی گویا کہ درست تھی. مقصد یہ تھا کہ ہم نے کوئی ایسی بات اگر کر دی جو ان لوگوں کے عقل میں نہ سما سکے تو یہ تو انکار کر دیں گے اللہ کے قرآن کا، اور یہ تو پہلے بیچارے پریشان ہیں. اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو آپ کی خوش آوازی سے اور آپ کے اخلاص سے کچھ ایسا سما بن جاتا تھا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ پہاڑ اور پرندے بھی ذکر کر رہے ہیں. یعنی حقیقت نہیں تھی بلکہ وہ ایسا منظر بن جاتا تھا. تو یہ لکھ کے انہوں نے وقتی طور پر ان نوجوانوں کو جن کے دماغ میں یہ باتیں نہیں آتی تھی ان کو وقتی طور پہ تو مطمئن کر دیا کہ ٹھیک ہے جی وہ تو ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی. یہ تو نہیں کہ واقعتاً پتھر ذکر کر رہا ہے یا پرندے ذکر کر رہے ہیں، ایک چلے گئے لیکن اللہ کے قرآن کو اور تفسیر معصور کو اور صحابہ کے اقوال مبارک کی مخالفت کر بیٹھے. اتنا بڑا نقصان ہو گیا. حالانکہ وہ بیچارے سوچ کیا رہے ہیں اور نتیجہ کیا نکلا ہے. اچھا ابھی اگر تمہاری تفسیر کو ہم سامنے رکھ لیں تو سرکار دو عالم کے زمانے سے لے کر تابعین تبع تابعین کے دور تک جو تفسیریں آئی ہیں متقدمین کی وہ تو ساری غلط ہو گئی، پھر تمہاری بات ٹھیک ہوئی. یہ وہ دھوکھا ہے بڑے بڑے لوگوں نے کھایا ہے. میں نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں گے، میں نام نہیں لینا چاہتا. بہرحال ان سے اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف فرمائے. اور ذلت الاقدام ہے، اس کو کہتے ہیں ذلت الاقدام، یعنی بڑے بڑے کا پاؤں بھی پھسل جاتا ہے. کبھی پہلوان ہو نا بڑا زور والا وہ بھی شاید پانی سے پھسل جاتا ہے. تو کبھی کبھی اسی طرح علماء کو بھی ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. جن کی قرآن و حدیث پہ نظر تھی یاد رکھو، اور جن کا علم جو ہے وہ یوں کھوپڑی میں نہیں آیا تھا بلکہ سیدھے راستے سے آیا تھا، جنہوں نے علم جو ہے اپنے مراجع سے حاصل کیا تھا اور صحیح دروازے سے گھر میں داخل ہوئے تھے، وہ دیوار پھلانگ کے نہیں آئے تھے کسی کے گھر میں، ورنہ گھر میں تو وہ بھی آ جاتا ہے جو دیوار پھلانگ کے آئے، اور جو دروازہ کھول کے آئے وہ بھی آ جاتا ہے، گھر کے اندر تو آ جاتا ہے. تو ان کو یہ بات کوئی ذرا کے برابر بھی مشکل نہ لگی. انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے اور حضور پاک نے جو فرمایا بالکل ٹھیک ہے. پتھر کا ذکر کرنا کیا مشکل بات ہے؟ اگر یہ زبان ہماری بول سکتی ہے تو اللہ پتھر کو نہیں بلوا سکتے؟ بھائی زبان بھی تو ہے، کیا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہاں والا گوشت تو نہیں بول رہا، اور یہی ٹکڑا اور یہ بھی نہیں بول رہے، ہونٹ بھی نہیں بولتے، آنکھ بھی نہیں بولتی، بھویں بھی نہیں بولتی، اندر جو لسا ہے وہ بھی نہیں بولتا، لیکن یہ زبان ہے، چھوٹی سی چیز ہے اور یہ بول رہی ہے اور اتنی بلاغت کے ساتھ اپنا معافی ضمیر بیان کر رہی ہے. تو جو خدا اس کو بلوانے پہ قادر ہے وہ اللہ تبارک و تعالی پتھر کو بھی بلوانے پہ قادر ہے. اور اللہ قرآن میں فرما چکے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب اللہ کے پتھر جو ہیں وہ بھی اللہ کے ڈر سے بعد جو ہے ڈر جاتے ہیں، روتے ہیں. تو پتھروں کا بولنا، حضور کے ہاتھ میں کنکریوں کا کلمہ پڑھ لینا،
اور میرے محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ انی لعارف حجرا بمکہ، اے میرے صحابہ مکے کی گلی میں مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے، میں پہچانتا ہوں۔ ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، میں جب گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے، یعنی کسی عام کتاب کی بھی روایت ہے۔ اسی لیے مکے میں آج تک آپ جا کے پوچھیں زباغ الحجر، یعنی وہ پتھر والی گلی کے نام سے معروف تھی کہ جب آپ مروا کی طرف سے چھٹی ہوئی بازار کی طرف جائیں تو ساتھ ہی ذرا داہنی جانب پہ وہ گلی تھی جس کا نام ہی زباغ الحجر بن گیا کہ یہی وہ پتھر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھتا تھا تو پتھر بول پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ھذا جبل، یہ پہاڑ ہے لیکن یہ ہمیں محبوب رکھتا ہے اور ہم انہیں محبوب رکھتے ہیں، تو پہاڑ کیسے محبوب رکھتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اشکال ان لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ آپ نے تو وقتی طور پہ ایک بات بنا دی، آپ نے تو چند نوجوانوں کو مطمئن کرنے کے لیے پوری تفسیروں کو چھوڑ دیا، صحابہ کی باتوں کو چھوڑ دیا، انجام کیا نکلے گا؟ پھر تو یہ ساری حدیثیں غلط ہو جائیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، یعنی جس کے پوری مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے کہ میرے محبوب رحمت دو عالم نے جب خطبہ دینے کے لیے اس کھجور کے تنے سے پشت نہ لگائی اور لکڑی کے ممبر پہ بیٹھ گئے، صحابہ کہتے ہیں تو اس نے رونا شروع کر دیا اور ہم نے رونا سنا۔ اب کھجور کا تنا ہے، خشک کھجور کا تنا ہے، کھجور سبز بھی نہیں ہے، اس کو کٹی ہوئی ہے، خشک ہو گئی، ایسے بس تنے کو کھڑا کر دیا گیا اور حضور سے پشت لگا کے خطبہ فرماتے تھے۔ حضور کے فراق میں وہ رونے لگ گیا اور صحابہ نے بھی سنا اور حضور ممبر چھوڑ کے اتر آئے اور آگے اس کو سینے سے لگا لیا۔ آج تک بھی اس توانہ حنانہ مسجد نبی میں وہ جگہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ ہوتی تھی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں، وہ منظر بیان کرتے ہیں کہ جب حضور پاک نے اس کو سینے سے لگا لیا تو وہ ایسے ایسا ایسا چپ کرتا گیا جیسے بچے کو بہلایا جاتا ہے نا، بچہ چپ روتے 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 چپ کر جاتا ہے تو وہ بھی چپ کر گیا۔ تو اگر لکڑی رو سکتی ہے، اگر جبل بہت حضور سے محبت کر سکتا ہے، اگر مکے کا پتھر حضور پہ سلام پڑھ سکتا ہے، اگر پتھر حضرت موسیٰ کے کپڑے پہچان کے بھاگ سکتا ہے تو پھر پتھر حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کیا مشکل ہو گئی؟ ورنہ تو پھر یہ ساری نعوذ باللہ ساری احادیث کا ہم انکار کرتے۔ یہ وہ دھوکہ لگتا ہے جو لوگ مطالعے کی بنا پہ تفسیریں لکھتے ہیں غریب، ان کو ایسی ٹھوکریں اکثر لگ جاتی ہیں کہ وقتی طور پہ تو انہیں اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے تو یہاں فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد کو بطور خاص معجزہ دیا، تو اب کسی کے آواز سے یا ذکر سے یا تلاوت سے ایک کیفیت کا پیدا ہو جانا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہو گیا تو کون سا معجزہ ہو گیا؟ پھر معجزہ کیا ہوا؟ معجزہ کیسے بنے گا؟ دیکھیں نا جی، بڑے خوش آواز قرآن پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، منظر چھا جاتا ہے۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کہ ہم نے تو خیر بڑھاپے میں زیارت فرمائی ہے، جب بیمار تھے، بڑھاپا تھا، ان کی قوا جواب دے چکے تھے، لیکن جن لوگوں نے سنا ہے وہ بتلاتے ہیں کہ بھئی آپ کا 4 گھنٹے 6 گھنٹے کا خطاب ہوتا تھا اور لاکھوں کا مجمع ہے، اور مجمع یوں کر کے جو بیٹھے نا بھئی یوں کرنا بھی بھول گیا، یوں کر کے جو کھڑے ہیں وہ یوں نہیں کر سکے۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ابھی زندہ ہے، انہوں نے خود سنایا کرتے کہ ہم میڈیکل کے طالب تھے اور ہم 3-4 دوست تھے، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، اب تو شاید بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے ہوں گے، تو بہرحال بڑے یعنی ان ڈاکٹروں میں ہیں جن کا دنیا میں نام ہوتا ہے۔
تو بہرحال انہوں نے مجھے خود سنایا تو کہنے لگے کہ ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، پڑھتے تھے میڈیکل کالج میں، تو ہم رات کو گھروں سے نکل کے باہر پارک میں آ جاتے تھے کہ کسی جگہ کھلی جگہ بیٹھ کے جہاں لائٹ ہو تو اپنے پرچے کی تیاری کرتے تھے۔ ہم 3-4 دوست نکلے اور آگے آئے تو ہمیں کیا پتا، تو ہمیں آواز آئی، ہم لوگوں سے پوچھے کیا، انہوں نے کہا کہ عطاءاللہ شاہ بخاری تقریر کر رہا ہے۔ موچی دروازہ یا لاہوری دروازہ اللہ عالم مجھے بھول گیا ہے، بہرحال لاہور کا کوئی ایک گراؤنڈ تھا جس میں شاہ جی کا جلسہ تھا، شاہ جی تقریر فرما رہے تھے اور رات کے یہ تقریباً وہ کہتے ہیں 10 بجے کا وقت تھا، عشاء کے بعد۔ وہ ہم 3-4 نوجوان تھے تو ہم نے کہا یار بڑی اچھی آواز آ رہی ہے، اور پھر ہم لوگ جس علاقے سے ہیں، شاہ جی بھی ادھر کے ہیں، چلو ہم بھی تھوڑا سن لیں۔ تو کچھ نے کہا ابھی جب ہم نے پرچہ دینا ہے، کچھ کا جو ایسا کرتے ہیں کہ سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اندر نہیں جاتے مجمع میں، باہر کھڑے 5-10 منٹ کے لیے قرآن سن لیتے ہیں، تقریر سن لیتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم آ کے سڑک پہ کھڑے ہو گئے، شاہ جی اپنے جلال میں تھے، دیوبند میں تھے، تقریر ہو رہی تھی، قرآن پڑھا بخاری۔ صبح کے 4:30 بج گئے، وہ کہتے ہیں ہم تو جناب پریشان ہو گئے، ہم نے کہا رل گئے، ہم نے تو پرچہ ہی نہیں دیکھا، 7 بجے ہمارا پرچہ شروع ہو جائے گا، ابھی نماز پڑھیں گے، گھر جائیں گے، چائے کی پیالی پئیں گے، کیا کریں گے مطالعہ۔ تو کہتا ہے کہ پھر ہم نے یہ سوچا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ جہاں اور وقت گیا ہے وضو کو، یار نماز تو پڑھو نا شاہ جی کے پیچھے۔ تو ہم دوڑے بھاگے، وضو کیا، آگے شاہ جی کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن جذبات میں ہم سے وہ بھی میڈیکل کا پرچہ ہو تو بچے کی زندگی پہ بنی ہوتی ہے نا، اس کا تو پھر سال مارا جائے گا نا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑی پریشانی میں، شاہ جی نماز کے فوراً بعد تھکے ہوئے تھے، 6.5 گھنٹے بول چکے تھے، تو اپنے کارکنوں کے جلو میں آ رہے تھے، ہم نے جلدی سے پکڑ لیا شاہ جی کو۔ ہم نے کہا شاہ جی آپ کی تقریر کا ہمیں تو بہرحال نہیں فائدہ ہوا ہے کہ آج ہم مارے گئے، ہمارا پرچہ تھا میڈیکل کا، ہم پھنس گئے جناب کی تقریر۔ ہم آئے تھے 10 منٹ کے لیے سننے، اور ہمیں پتا اس وقت لگا جب آپ نے تقریر ختم کی۔ تو کہتے ہیں کہ شاہ جی نے ایسے داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیلا کر فرمایا بیٹا اس پرچے میں تو فیل نہیں ہوگے، باقی کا تم جاننا۔ تو کہتے ہیں سب سے زیادہ نمبر ہم نے اسی پرچے میں لیا حضرت کی دعا سے۔ تو یہ جادو تو پھر بخاری کی تقریر میں بھی ہو جاتا تھا، تو پھر حضرت داؤد کا کیا معجزہ ہوا؟ یہ معجزہ تو نہ ہوا نا جی۔ آج بھی آپ ہند سے پوچھیں کہ دلی میں جیسے صاحبان الہند، اسی طرح علی برادران، اسی طرح حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ، الکلام، یہ وہ لوگ تھے کہ جو 6 گھنٹے 2-2 4-4 لاکھ بندہ بھائی سامنے بیٹھا ہے تو مشہور ہے، جادو ہو گیا، پتہ نہیں ان کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ اور خطیب پیدا ہوئے ہیں، اور اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو قرآن تو بطور خاص فرما رہا ہے کہ سخرنا، ہم نے جبال کو مسخر کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ اور پھر حضور بطور خاص اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ ایک دن سیدہ عائشہ اور میرے محبوب گزر رہے تھے، اور ابھی موسیٰ اشعری رات کی تہجد پڑھ رہے تھے اور قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ حضور کھڑے ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور قرآن سنتے رہے، اور جب صبح کی نماز ہو گئی ابھی موسیٰ اشعری کو بلایا اور فرمایا لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، کہ ابھی موسیٰ ماشاءاللہ بھائی تمہیں بھی اللہ نے وہ داؤد والا لحن عطا فرمایا ہے، میں نے رات تمہارا قرآن سنا، اللہ نے کیا تمہیں لحن دیا، صوت دیا، آواز دی۔ تو حضرت ابھی موسیٰ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بڑا افسوس ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آج خود صاحب قرآن میرا قرآن سن رہا ہے، اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا نا لحبرتہ تحبیرا، پھر میں بنا کے قرآن پڑھتا، میں تو ویسے پڑھ رہا تھا جیسے عام طور پہ پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کا یہ انعام تھا، یہ معجزہ تھا کہ جب حضرت داؤد ذکر فرماتے پتھر باقاعدہ ذکر میں شریک ہو جاتے اور پرندے بھی شریک ہو جاتے۔
اور یہی تو وہ اعجاز ہے، یہی تو وہ معجزہ ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور اسی سے بعض اولیاء اللہ یہ لیتے ہیں کہ ذکر تو حضرت داؤد اکیلے بھی کر سکتے تھے، تو معنی یہ ہوا کہ اس جماعت کے اندر جو اللہ نے برکات رکھی ہیں وہ اکیلے میں نہیں ہوتے، اور پھر جماعت کے اندر جو برکات دیکھیں نا، یہ ہم 50 آدمی بیٹھے ہیں دعا کریں، اس یہ تو نہیں کہ تم سارے میری طرح گناہگار بدکار ہو، کوئی اللہ والے بھی تو ہوں گے نا، ان کی دعا سے پتہ نہیں میرا بھی کام بن گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کی وجہ سے پورے ہند میں علوم حدیث پہنچے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ یہ جنازے کی دعا جو ہے اس کا یہی فلسفہ ہے کہ میت کے لیے جب لوگ کھڑے ہوں گے اور دعائیں کریں گے اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا، تو شاید ان میں کوئی تو اللہ والا ہوگا جس کی دعا سے وہ بخشا جائے۔ اور حضرت شاہ جی نے تو ایک اور بڑی باریک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض میتیں ایسی ہیں جو نماز پڑھنے والے جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں سے اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں بعض جنازے ایسے لوگوں کے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کو خدا بخش دیتے ہیں کہ انہوں نے میرے بندے کے لیے آ کے دعا مانگی ہے نا، چلو ان کو ہم معاف کر دیں۔ بعض اللہ کے ایسے مقبول بندے بھی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ اللہ اپنی رحمتوں سے ہماری بخشش کا فیصلہ بھی فرما لے، تو بعض ہم تو صرف اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، نہ اعمال ہیں، نہ کردار ہے، اور نہ پلے میں کوئی پونجی ہے، بس ایک نام لیوا ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے کعبے میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تیری کتاب کھولی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ راضی ہو جائے تو کبھی کبھی اس نقل کو بھی تو اصل بنا سکتے ہیں نا، وہ تو قادر ہیں، وہ تو کریم ہے نا، وہ جب چاہیں جیسے چاہیں اور ساری مخلوق کو بھی بغیر حساب کے بخش دے، تو کوئی پوچھنے والا ہے ان سے، یا ان کے خزانے میں کوئی ذرا برابر کمی آ جائے گی بلا؟ نہ اللہ پاک ہم سب کو معاف کر کے جنت بھیج دے تو کوئی رقبے میں کمی ہو جائے۔ ہمارا ایک طالب ہوتا نا، پڑھتے تھے ہم اس وقت اکٹھے پڑھتے تھے، تو اس کو ہم چھیڑتے اکثر، تو ہم کہتے یار تم بس نماز پڑھتے ہو، سنت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو، اور تمہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا نفل پڑھتے ہو، ایسے چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے، طالب علم تھے۔ اور کہتا تھا مکی صاحب چھوڑیں، اللہ میاں نے جنت بنائی ہمارے لیے، تو ہم اس کو کہا بھائی کیا کوئی گارنٹی ہوا تو نہیں یار، کیا گارنٹی، کیا ابو جہل کو بھیجے گا، ہمیں بھیجنا ہے اس نے، بنائی ہمارے لیے اللہ میاں نے جنت، یہ ہم گندے ہیں جیسے ہیں، اس کے نام لیوائے خدا کا نام لیتے ہیں، ان کو بھیجے گا جو نام بھی نہیں لیتے۔ تو بہرحال وہ اپنی رحمت سے دعا کریں کہ ہمیں دنیا و آخرت میں اللہ پاک اپنی رضا نصیب فرما دیں، اور خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اور جنت نصیب ہو جائے، اور سرکار دو جہاں کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو جائے۔ اور ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن اللہ چاہے تو زیارت بھی نصیب ہو جائے، اس قابل تو نہیں ہے ہماری آنکھیں، ہم تو اس لیے ایک عالم نے بڑی عجیب بات لکھی، میں پڑھ رہا تھا ان کی کتاب میں، وہ کہنے لگے کہ جب مرزا بدبخت نے قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ کہنے لگے ہم تو بھائی روز دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ابھی اللہ ہمیں مدینے کا کوئی حیوان کو کتا بھی بنا دے، ہم تو اس شہر کے کتے نہیں بن سکے، یہ بڑا بدبخت ہے نبی بن بیٹھا۔ یعنی اپنا انداز ہوتا ہے نا کہنے کا کہ ہم تو ڈرتے ہیں کہ بھئی ہم تو اس مکان میں بھی نہیں پہنچے، کیوں کم از کم وہ مدینے میں تو رہتے ہیں، ہم تو دور پڑے ہوئے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے چلو حیوان ہے، وہ جانور ہیں، خسیس ہیں، نجس ہیں، لیکن اس شہر میں رہ رہے ہیں، ہم تو دور پڑے ہوئے ہیں، ہم تو اس مقام پہ نہیں پہنچے، یہ بڑا بہادر ہو گیا۔ کہنے لگے کہ بھی اس نے نبوت کا دعویٰ ہی کر ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے حرم میں خاص طور پہ مکہ میں، کعبہ میں، مدینہ میں خصوصی طور پہ میں درخواست کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ خصوصی طور پہ تہجد میں، طواف میں ملتزم پر خصوصی دعا کریں کہ اللہ رحمت کرے، یہودیت اور قادیانیت آپ کے ملک کو پھر برباد کرنے کے لیے ایک خطرناک راستے پہ چل پڑی ہے۔
اور وہ باتیں اب چھپی بھی نہیں رہی، کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو بہرحال اس کا حل ہم فقیروں کے پاس کچھ نہیں، اللہ کا بس دروازہ پکڑ لو اور خدا کے دروازے پہ گر جاؤ، اور ہمارا یقین ہے کہ جس دن ہمارے یہاں رونا اور فریاد اور تہجد کے نکلے ہوئے آنسو اللہ کے عرش پہ پہنچے نا، تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے اللہ کی رحمت سے، نہ یہودیت رہے گی نہ قادیانیت رہے گی، اللہ کا نام اور اللہ کا دین رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کا غلبہ ہوگا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، دعا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھو کہ گھر ہوتا ہے تو جھگڑے بھی ہوتے ہیں، گھر نہ ہو تو کہاں لڑو گے؟ بھئی اس لیے میں نے جو کل بھی آپ سے کہا تھا، واللہ حقیقت ہے اب تو میرا دل بالکل اچاٹ ہو گیا ہے کہ میں کسی مسئلے میں جھگڑے میں پڑھوں کہ دیوبندی یہ کہتے ہیں اور بریلوی یہ کہتے ہیں اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں، اور کیا یہ افضل ہے اور یہ غیر افضل۔ اب تو موت کے کنارے پہ پہنچے ہوئے ہیں، اب ہمیں تو خاتمے کی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا حال کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ایک آدمی فرض نماز کھڑی ہو جائے اور تم جناب نفل شروع کر دو، اللہ بڑے خوشبو کے ساتھ کچھ جائز ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، مستحبات، غیر مستحب، افضل غیر افضل، کسی نے تعویل کی، کسی نے مجازن کہا، کسی نے حقیقتاً کہا، کسی نے کلی کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے یہ تو دعا کرو کہ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما دے۔ دیکھو نا بھائی جو لڑتے ہیں زمین پر، زمین ہوگی تو جھگڑے کریں گے نا، یہ تیرا حصہ ہے یہ میرا حصہ ہے، جب دونوں نہ ہوں یا زمین نہ ہو جھگڑا کس بات کا؟ دو بھائیوں میں بھی تو جھگڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ زمین میری ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ حصہ میرا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اچھا جی بڑوں کو بلاؤ، وہ بڑوں کو بلاؤ، کہتے ہیں نہیں کورا ڈالو، کس کے نصیب میں؟ او کچھ ہوگا تو لڑیں گے نا، جب گھر ہی نہ رہا تو کہاں لڑیں گے؟ تمہاری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں، دشمن تو اب ہمیں بالکل یعنی مٹانے پہ تلا ہوا ہے۔ اگر ہم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں وقت ضائع کر دیا تو اس کا انجام بڑا خوفناک ہوگا۔ اب حل یہ ہے کہ ہر کلمے پڑھنے والا جو ہے ایک بن جاؤ، بول جاؤ چھوٹی چھوٹی بات، اور جب دشمن سے ٹکرا لو فتح ہو جائے پھر اپنے اپنے راستے پہ چل پڑنا، مکے والے مکے چلے جائیں گے اور جو بیچارے قبروں والے ہیں قبروں پہ چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھ لیں گے، پھر بحثیں کر لیں گے، مناظرے بھی کر لیں گے، جھگڑے بھی کر لیں گے، پہلے ملک تو بچاؤ۔ اب جناب سمجھیں کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سیدنا آدم شرک کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، نبی تو معصوم ہے۔ وقت تلقى هذا الأصل عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وإكرمة بن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب۔ اب فرماتے ہیں کہ جب یہ بات چل نکلی تو حضرت ابن عباس سے پھر جماعت نے لے لیا، حضرت مجاہد، سعید بن جبیر، حضرت اکرمہ، قتادہ، سدی، ان سے پھر اگلی جماعتوں نے لے لی یہ بات۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ دراصل یہ بھی اہل کتاب کی کتابوں میں سے کوئی ایک ایسی بات تھی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی۔ حضرت ابو الجواہر قال حدثنا سعید بن بشیر نقوة قتادہ عن مجاہد بن عباس بن ابی بن کعب قال لما حملت حواء اتاها الشیطان فقال لها اتطيعني ويسرك قال لك سمي عبد الحارث فانتفل فولدت فمال ثم حملت فقال لا مثل ذلك فانتفل ثم حملت الثالثة فجاءها فقال أن تطيعني يسمع الله فليكون بهيمة فحيبهما فأطاعا، اس نے ڈرایا کہ بچہ نہیں کوئی جانور پیدا ہوگا، ڈر گئے۔ وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، اہل کتاب کی باتیں ہیں۔ وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
اذا حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم، جب تم کو اہل کتاب سے کوئی روایت ملے کتب متقدمہ سے، نہ تو تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. کیوں؟ حال اللہ جانتا ہے، ہمیں کیا پتہ صحیح ہے یا غلط ہے. ثم اخبارهم على ثلاثه اقسام، اور جو روایات ہمیں ملے گی کتب اسرائیلیہ سے، کتب متقدمہ سے، اس کی 3 قسمیں ہیں. ومنها ما علمنا صيغته بما دل عليه الدليل من كتاب الله او سنت رسوله، یا تو بعض کتابیں بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ہمارا قرآن اور ہمارا مدنی پاک بھی تصدیق کر رہے ہیں، وہ تو پکی ہے، وہ تو صحیح ہے، ان میں تو کوئی شک ہی نہیں. ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنت ايضا، اور بعض روایات اسرائیلی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تردید قرآن اور حدیث میں موجود ہے، وہ بھی پکی بات ہو گئی کہ غلط ہے. جن کی تصدیق ہے وہ صحیح ہے، جن کی تکذیب ہے وہ غلط ہے. اب تیسری قسم جو ہے وہ بچ گئی. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ومنها ما هو مسکوت عنہ، اور بعض روایات ایسی ہیں کہ نہ تصدیق ملتی ہے نہ تکذیب ہماری کتابوں میں. ایسی روایتوں کے بارے میں چپ رہنا اور ان کو نقل کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن ساتھ یہ ہم کہہ دیں گے کہ لا تصدقوا ولا تکذبوا. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فی روایت بقول حدثوا بنی اسرائیل ولا حرج، کہ تم بنو اسرائیل کی روایات بیان کر سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں. وهو الذی لا يصدق ولا يكذب بقوله ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وهذا الاثر هو من القسم الثاني او الثالث فيه نظر. واما من حدث به من صحابي او تابعي فانه يراه من القسم الثالث. واما نحن فرابط بالحسن البصري رحم الله في هذا، وانه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وانما المراد من ذلك المشركون من ذريته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ یہ دوسرے قول ہے بنو اسرائیل کا، دوسری قسم میں بالکل مردود ہے، اور بعض نے کہا کم از کم یہ تیسری قسم ہے کہ ہم نقل تو کریں گے لیکن نہ تکذیب نہ تصدیق. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کا یہ مقام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام پاک ہیں، معصوم ہیں، انہوں نے شرک نہیں کیا، بلکہ آپ کی اولاد میں وہ لوگ جو مشرک تھے انہوں نے شرک کیا، یا یہود و نصارہ نے شرک کیا. سیدنا آدم معصوم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہر گناہ سے پاک، سجائے کہ شرک ہو. اللہ کے نبی تو پاک ہوتے ہیں، تو معصوم ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات بلند ہے، کیا شرک کریں نسبت کریں. قال فذكر آدم وحواء من التوحيد ما بعدهما من الوالدين وهو كالاستدراج من ذكر الشخص الى الجنس كقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ومعلوم ان المصابيح النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها، وانما هذا استدراج من شخص المصابيح الى جنسها، ولهذا نظائر في القرآن. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے ذکر آدم و حوا کا ہے لیکن مراد استدراجن ان کی اولاد ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یا جیسے فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، تو مصابی سے وہ کواکب و نجوم مراد ہیں جن کے ساتھ زینت ہے، وہ تو نہیں جو شیاب ثاقب ہے، لیکن چونکہ وہ بھی ہیں تو اس جنس کی طرف اس کا استدراجن ذکر کر دیا جاتا ہے. اور اس پر قرآن میں بہت سارے نظائر مثالیں موجود ہیں. واللہ تعالی عالم علمہ ختم. نبی ہو یا ولی ہو قبر میں ہوتے ہوئے کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نہیں، ایسی کسی احادیث میں ثابت نہیں. البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، شہداء جو ہیں وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں جھگڑا عام میت میں تو ہوتا ہے لیکن نبی اور شہید کے وجود میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی کم عقلی، کیونکہ جب شہید کی حیات نص قرآنی سے ثابت ہے اور شہید کا مرتبہ جو ہے وہ کوئی نبی سے زیادہ تو نہیں ہوتا، بلکہ شہید تو شہید ہی نہیں بن سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے اور اطاعت نہ کرے.
تو اگر اللہ شہید کو اتنا اونچا مرتبہ دے دے اور نبی پاک انبیاء کا مرتبہ نیچے ہو جائے، یہ تو اللہ معاف کرے اللہ کے عدل کے بھی خلاف ہے اور انصاف کے بھی خلاف ہے۔ تو اسی لیے دراصل بعض علماء جو ہیں کہتے ہیں کہ جب زندہ ہیں، اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لیلۃ اسری، ابھی جب میں اسراء ہوا معراج ہوا بیت المقدس کی طرف جب میں جا رہا تھا براق پہ، تو کئی چیزیں حضور پاک نے دیکھی۔ ایک تو فرماتی ہے کہ ایک جگہ میں گزرا تو مجھے بہت بڑی عجیب بہترین قسم کی خوشبو آئی۔ فسألت جبریل علیہ السلام ما ھذا، میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ اقدم کیا خوشبو ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور یہ فرعون کی لڑکی کی ماشطہ ہے، ماشطہ مانا کنگھی دینے والی خادمہ تھی ان کی، فرعون کی بیٹی کی خادمہ جو تھی اس کی اور اس کے باپ کی اور اس کے خامد کی قبر ہے، کیونکہ ایک دفعہ وہ کنگھی دے رہی تھی تو بال بنا رہی تھی فرعون کی بیٹی کی اور اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس نے کہا تائسا فرعون، کہ فرعون ہلاک ہو۔ اس کی بیٹی جوش میں آگے سے کہا کس کو کہہ رہی ہو؟ تو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے جا کے باپ سے کہہ دیا، تو اس ظالم نے تو وہ تو پھر ظالم معروف تھا، وہ فرعون ذی الاوتاد، کہ میں کے ہاتھوں میں گڑوا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ چھوڑ دو اللہ کا نام، مجھے خدا کہو۔ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، میں نے تو اس کو خدا مانا ہے، تمہیں نہیں مانتی میں۔ تو اس کو بھی، اس کے خامد کو بھی، اس کے اولاد کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ تو حضرت جبریل نے کہا حضور یہ ان کی قبر ہے اور اس قبر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشبو مبارک خود سنی، اور اس سے بڑی واضح حدیث حضور نے اور فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا بھائی موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے۔ تو اب جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں تو دعا ہوتی ہے نا، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا آپ کہیں گے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کوئی دعا تو ہوگی نا۔ اور انبیاء علیہم السلام تو خدا جانے ساری دعائیں جمع فرما لیتے ہوں گے نمازوں میں، ان کا تو مقام ہی بلند ہے، تو اس میں تو سب کے لیے دعا آ گئی۔ اسی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ امت حضور پاک کو جو چھٹی ملی ہے نمازوں سے 50 نمازیں، یہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا نا ارجع الی ربک واسألہ التخفیف، کہ حضور اپنے اللہ کی طرف دوبارہ جائیں اور حضور معافی مانگے اللہ سے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد کا قصہ ہے یا پہلے کا قصہ ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہرحال انبیاء، شہداء جن کا یہ مراتب ہیں ان کو اللہ نے ایک حیات عطا فرمائی ہے، اور اس حیات کا تعلق چونکہ عالم برزخ سے ہے، عالم برزخ مغیبات سے ہے، اور اس لیے ہم اس میں صرف اتنی لفظ کہیں گے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملیں گے، اپنی طرف سے نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے۔ یعنی ایک قدم ہم آگے بڑھ جائیں تب بھی گئے، اور ایک قدم ہم پیچھے ہٹ گئے تو بے ادبی میں مارے گئے۔ تو ہم اسی حد میں رہیں گے کہ بھئی حضور پاک کو موسیٰ علیہ السلام ملے ہیں، بالکل جی ملے ہیں۔ اب ہم اس بحث میں پڑ جائیں جی کیسے ملے ہیں، اور جی موسیٰ علیہ السلام خود تھے یا ان کی مثال تھی؟ موسیٰ علیہ السلام خود تھے یا ذل تھا؟ تو اگر ان بحثوں میں پڑھو گے تو پھر قادیانی بھی تو یہی کہتا ہے کہ میں نبی تو نہیں ہوں، میں تو ذلی نبی ہوں۔ کبھی وہ کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں، تو پھر آپ بھی ان جھگڑوں میں پڑ جائیں گے۔ حدیث موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، آدم علیہ السلام ملے، سارے پیغمبر ملے، میرے آقا نے ان کو امام بن کے نماز پڑھائی۔ تو اگر صرف وہ روح تھے یا صرف بت تھے یا صرف تمثیلات تھی تو ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور حضور جو امام الانبیاء بنے ہیں تو وہ تو ایک مثال تھی، ایک کیفیت تھی، حقیقت نہیں تھی، تو امام الانبیاء کیسے ہوئے؟ تو اس لیے ہم کیوں نہ کہیں کہ اللہ
اللہ تبارک و تعالی اگر علم ترا جیسے قرآن میں موجود ہے او کالذی مر علی قریۃ فہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ کہ 100 سال تک موت دے دی اور پھر زندہ کر دیا. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 70 آدمیوں کو لے کے گئے کوہ طور پہ، سب کو موت آ گئی، درخواست کی یا اللہ مہربانی فرما، تو ہم من قبل وإياك، میرا اللہ اگر یہ پہلے مر جاتے تو اور بات تھی، اب تو میرے ساتھ آگے مر گئے ہیں، وہ بنو اسرائیل تو مجھے کھا جائیں گے، وہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے، مہربانی فرمائیں. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یا اللہ میں تو اللہ نے دعا منظور کی، پھر زندہ ہو گئے. تو اگر اللہ ان کو زندہ کر سکتا ہے جو اتنے گستاخ اور نہ فرمانے کہتے ہیں اللہ کا کلام تو ہم نے سن لیا ہے موسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ سے کہو سامنے آگے بات کریں، ہمیں کیا پتا اللہ خود بات کر رہا ہے کوئی اور کر رہا ہے. وہ اتنے گستاخوں کو موت کے بعد اگر اللہ دوبارہ زندہ کر لیتے ہیں تو اللہ اپنے انبیاء کو بھی زندگی عطا فرما دیتے ہیں، ان کے لیے کیا مشکل. لیکن بہرحال تحقیق یہ ہے کہ حدود سے نہ پڑھیں، جتنا ہمیں قرآن و حدیث میں ملے آمنا و صدقنا. اگر ہم پیسوں میں پڑھیں گے تو وہ عالم مغیبات ہے، اور ہمارے عقول ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچے ہیں کہ ہم اس عالم دنیا کے علاوہ عالم برزخ اور عالم آخرت اور ملکوتات السماوات والارض کی گتھیاں سلجھا سکیں. ہر میزان کی ایک حد ہوتی ہے، ایک ترازو ہوتا ہے ڈائمنڈ اور ہیرے وزن کرنے کا، اس میں اگر آپ 2 من کا پتھر رکھیں نا ترازو ٹوٹ جائے گا. اگر ایسے مسائل تم دماغوں میں رکھو گے تو دین سے نکل جاؤ. اس کا آسان حل یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا ہے آمنا و صدقنا، جتنا فرمایا ہے آمنا و صدقنا. نہ آگے بڑھ جائیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہے اور ان کی بیویاں ان پہ پیش ہوتی ہیں، نہ اتنا آگے بڑھ جائیں کہ انبیاء ہم سے ٹکٹ مانگتے ہیں، نہ اتنا بڑھ جائیں اور نہ اتنا گستاخ ہو جائیں نعوذ باللہ کہ جی انبیاء مر گئے مٹی میں مل گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نے مٹی کو طاقت نہیں دی کہ انبیاء کے بدن کو چھیڑ سکے. صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جسد مبارک کو چھیڑ سکے. تو یہ کہنا او جی اتنا تو ہوتے ہیں زندگی جیسے دیواروں میں کبھی نہ گستاخی میں بڑھیں اور نہ محبت میں آ کے غلب میں بڑھیں. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ سیہلک فی فیتان محب مفرط و مبغض مفرط، کہ میرے بارے میں 2 جماعتیں برباد ہو جائیں گی، ایک میری محبت میں مجھے مولا علی بنا دے گی اور ایک میری نفرت میں آ کر خارجی بن کے مجھے حضور کے اہل بیت سے بھی نکال دے گی، اور وہ دونوں برباد ہو جائیں گے. اور کامیاب کون رہیں گے؟ جو مجھے علی مانیں گے، داماد نبی مانیں گے، خلیفہ راشد مانیں گے، صحابی مانیں گے، اللہ کا بندہ مانیں گے. اسی طرح ہر مسئلے میں خدا کرے کہ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اعتدال نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں کسی ایک جانب میں بھٹکنے سے بچا لے. لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. بالکل ٹھیک ہے، اگر اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کی طاقت میں ہے قرآن نافذ کرنا اور پھر آپ نہیں کرتے. اگر ہمارے پاس تو تک مولوی کے پاس تو تقریر ہے، وہ تو یہی کہہ سکتا ہے نا. اسی لیے انہوں نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. باقی لازمی بات ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ ہو مسلمان اللہ کے قرآن و سنت کے علاوہ فیصلہ نہ کرے نہ قبول کرے. اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو خود بخود اسلام نافذ ہو جائے. ہم بھی تو ٹھیک نہیں ہوتے نا. ہم نے اپنے گھر کی 4 دیواری پہ اسلام نافذ کیا ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں ملک میں کر دو. ہم نے اپنے بچوں پہ، بیٹی پہ، بیوی پہ اسلام نافذ کیا نہیں. تو پھر خام خواہ کہنا چھوڑ دو، کیوں منافقت کرتے ہو؟ سیدھی بات کرو جی ہمیں نہیں چاہیے، ہم سیکولر بننا چاہتے ہیں. اذا مات الانسان انقطع عمله، یعنی جب آدمی مرتا ہے ٹھیک ہے تو نمازیں پڑھتا تھا، اب تو نماز نہیں پڑھے گا نا. اگر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کیوں، اب یہ عمل ہے دار دنیا تک، اس کے بعد تو عمل ہے ہی نہیں، عمل ختم ہو گیا. اب یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کہ اس کی نیکی برباد، نیکی تو باقی ہے. الا
عن ثلاث صدقۃ جاریۃ او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به، اگر اس نے کسی کو علم پڑھایا ہے تو وہ آگے جہاں تک چلے گا اس کو فائدہ ہوگا، بیٹا چھوڑا ہے دعا کرے گا فائدہ ہوگا، کوئی مدرسہ بنا گیا، کوئی خیرات گاہ بنا گیا، چلتا رہے گا، ثواب ہوگا۔ اچھا جی، یہ ہم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ حضور پاک کی مسجد میں 40 نمازیں پڑھنے سے حضور پہ شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ پہلے تو یہ حدیث نہیں ہے، ایک حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ کتب لہ براءۃ من النفاق، اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی فضیلت ہے، اور وہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ بہر صورت اللہ تمہیں 40 سال مدینے میں نماز پڑھنے کی نصیب فرمائے توفیق، ایک نماز کی کیا ہے، بلکہ میرے لیے تو دعا کرے اللہ مجھے موت وہاں نصیب فرما دے، اللہ دفن وہاں نصیب فرما دے، زبان پہ کلمہ ہو اور موت مدینے کی ہو، تاکہ قیامت والے دن حضور کے دربار میں ساتھ جائے میدان محشر میں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جہاں تک حدیث مبارک ہے وہ ضعیف ہے، اور یہ تو لفظ ہی نہیں ہے کہ وجبت لہ شفاعت کی ہے۔ 11ویں شریف وغیرہ بھائی کوئی قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، صحابہ میں نہیں، بات میں لوگوں نے بنائی ہے، اللہ ہدایت دے۔ جہاں تک بیعت کا تعلق ہے، وہ بیعت کئی قسم کی ہوتی ہے، بیعت علی الاسلام، بیعت علی الجہاد، بیعت علی السمع والطاعہ، یہ اقسام ہوتے ہیں بیعت۔ تو اگر آپ کو بھی کوئی آدمی، کوئی مرشد، کوئی شیخ ایسا ملے جس کی اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہو اور دوسروں کو راستہ دکھلانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو یہ بات نہیں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ پاک آپ کو نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ بہرحال ان لوگوں سے بچا کریں جن کا اپنی زندگی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یا وہ بدعات میں الجھے ہوئے ہیں، یا نعوذ باللہ سیئات میں الجھے ہوئے ہیں، صرف یہ فخر ہے کہ ہم فلاں مرشد کے بیٹے ہیں، وہاں تو نبی کے بیٹے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتے، تو کسی بزرگ کے بیٹے کو کیسے معاف کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اللہ نے معاف نہیں کیا ہے۔ وہ تو ایک مثال مشہور ہے جی کہ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا لکھنؤ میں، تو ایک بندہ اکٹھے ہو گئے گاڑی میں، اس نے پوچھا سرکار آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی کلب علی خان، وہ کوئی نواب تھے، نواب کلب علی خان، تو انہوں نے کہا جی نواب کلب علی خان، تو وہ آگے جو بندہ تھا وہ کچھ شاعر مزاج ادیب لکھنوی بڑے لطیف لوگ ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ حضور یہ آپ کو کیا سوچی کہ آپ کا نام جو ہے وہ حضرت علی کا کتا رکھا گیا؟ تو